بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سنن ابی داود میں امام ابو داود سلیمان جلد دوم صفحہ 707 708 اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ لکھا ہے۔ ایک دفعہ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک خوبصورت جوان لڑکی کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، جبکہ وہ شور مچا رہی ہے کہ میں بے قصور ہوں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لڑکوں کو روکا جو کہ اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور پوچھا اس لڑکی کو ایسے کیوں لے جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس لڑکی نے بدکاری کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت لگا کر اس لڑکی کو سنسار کرنے کا حکم صادر کیا ہے، تو ہم لوگ اسے رجم کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا اس مرد کا کیا بنا جس نے اس لڑکی سے بدکاری کی ہے؟ وہ لڑکے عرض کرنے لگے وہ ابھی قید میں ہے، اس کو اس کے بعد سنسار کیا جائے گا۔ شیر خدا جلال میں آ گئی اور ان لڑکوں سے اس لڑکی کو رہا کر دیا اور فرمایا کہ اس لڑکی کے ہاتھ کھول دو اور اسے جانے دو۔ وہ لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر ڈر گئے اور لڑکی کو رہا کر دیا۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو جس کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اسے چھڑوا لیا ہے، اور ہمیں ڈانٹا بھی اور بگا بھی دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر یہ کام علی نے کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ چنانچہ ساری عدالت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنے کا انتظار کرنے گئے۔ کچھ لوگ تو خوش تھے کہ آج تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ضرور تلخ کلامی ہوگی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بدکار لڑکی کو چھڑوا دیا تھا جسے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنسار کرنے کی سزا سنائی تھی۔ خیر، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حالت جلال میں تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا اے علی کیا بات ہے؟ تم نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے منع کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، یعنی وہ بے قصور ہوتے ہیں، اور ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو ابھی نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، یعنی دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ ارشاد سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو کبھی کبھی دیوان فن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے اس نے اس لڑکی کی دیوان فن سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ یہ سنتی ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو جو ابھی قید خانے میں قید تھا، جسی لڑکی کو سنسار کرنے کے بعد سنسار کیا جانا تھا، فوراً طلب کیا اور سختی سے اس سے پوچھا گیا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں یہ لڑکی اس وقت دورہ کی حالت میں تھی جب میں نے اس سے بدکاری کی، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کو پاگل فن کے دورے پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو جلد ہی سنسار کر دیا گیا۔ مسند احمد ابی داود فضائل صحابہ جلد دوم صفحہ نمبر 707 708۔ شکریہ۔